جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جی جزاک اللہ خیر. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درود و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین، اس سے پہلے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں ہم یہ باتیں پڑھ چکے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ، آپ کو نبی بنایا جانا، اس کے بعد آپ کی خفیہ دعوت، اس کے بعد اعلانیہ دعوت، اور اعلانیہ دعوت کے نتائج اور مشرکین مکہ کا رد عمل. اس سلسلے میں ڈیٹیلی بحث ہم اس سے پہلے کے دروس کے اندر پڑھ چکے ہیں. آج ابو طالب کے پاس مشرکین مکہ کا دوسرا وفد جو تشریف لاتا ہے، اور ان کی گفتگو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کس انداز سے دھمکی آمیز ہے، اور کس انداز سے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آپ کے چچا ابو طالب سے گفتگو کرتے ہیں، اور کیا ان کے درمیان معاملات ہوتے ہیں، اور کیا اللہ رب العالمین اس کے رد عمل میں اللہ رب العالمین کتاب اللہ کی کون سی آیتیں نازل فرماتا ہے مشرکین کے رد میں. وہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب چلیے آگے چلتے ہیں. قریش مکہ کی سازشیں. آج کا ٹاپک کیا ہے کہ مکہ والوں کی، قریش مکہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام کے خلاف مختلف سازشیں تھیں، جن میں سے ایک سازش یہ تھی کہ ابو طالب کو کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی سے ہٹا دیا جائے. ابو طالب کی شخصیت وہ ہے کہ جنہوں نے اگرچہ اسلام نہیں لایا، اسلام کو قبول نہیں کیا، اور یہ ایک بڑی اللہ کی جانب سے حکمت بھی معلوم پڑتی ہے کہ ابو طالب نے ایمان اور اسلام کو قبول نہیں کیا، یہ اللہ کی مشیت تھی. ابو طالب ایمان میں داخل نہیں ہوئے، اسلام میں داخل نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے مشرکین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان
ایک آڑ یا ایک دیوار جو تھی وہ ابو طالب کی تھی، جو ایمان نہ لانے کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اور آپ کی حمایت میں ہمیشہ مستعد رہتے تھے. ٹھیک ہے، یوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں اور دین کی باتیں لوگوں تک پہنچانے کے سلسلے میں دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا. یعنی مشرکین ڈائریکٹلی اللہ کے نبی پہ حملہ نہیں کرتے تھے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان ابو طالب نہیں ہوتے، اللہ نے ابو طالب کو ذریعہ نہ بنایا ہوتا، تو ممکن تھا کہ مشرکین کی ایک بڑی جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا ہی سے اذیتیں پہنچاتی اور ابتدا ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے اور آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہوتی. لیکن اللہ رب العالمین نے دنیا کے اسباب میں، ذرائع میں حضرت ابو طالب جو اللہ کے نبی کے چچا تھے ان کو بھی بنایا. ان کو آپ کے نزدیکی رشتہ داروں میں سے آپ کا دفاع کرنے والا بنایا تھا. چنانچہ اس صورتحال کے باعث مسلمانوں اور بت پرستوں کے درمیان جو بھی کھچاؤ اور جو بھی معاملات بڑھنے لگتے، تو ان کی جو بعض کفار مکہ جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ کیا کرتے، حضرت ابو طالب کے پاس آتے اور ابو طالب کے پاس آ کر مختلف باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہتے. تو یہ دوسری دفعہ تھا کہ دوسری دفعہ حضرت ابو طالب کے پاس یہ لوگ آئے جس میں مشرکین کے بڑے بڑے سردار تھے اور کہنے لگے اے ابو طالب، یقیناً آپ ہم میں عمر رسیدہ ہے، بڑے شرف و منزلت والے ہیں. ہم نے آپ سے پہلے بھی اس بات کی گزارش اور درخواست کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو روکے، لیکن آپ نے اسے ہمارے عقائد کی مخالفت سے نہ روکا. اللہ کی قسم ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے آبا و اجداد کو برا بھلا کہا جائے، ہماری داناؤں یعنی ہماری دانائیوں کو بیوقوف ٹھہرایا جائے اور ہمارے معبودوں پر عیب لگائے جائے، مختلف قسم کی باتیں ان کے سلسلے میں کہی جائے. آپ اپنے بھتیجے کو روک لیجئے، بصورت دیگر مقابلے کے لیے تیار ہو جائیے. یعنی دیکھے کھلے طور پہ حضرت ابو طالب کے سامنے دھمکی آمیز الفاظ کے ساتھ مشرکین مکہ بات کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھروسے دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی مشیت اور اللہ رب العالمین کے حکم کے تحت تمام معاملات کو انجام دے رہے. چنانچہ کہتے ہیں کہ بصورت دیگر آپ ہمارے درمیان سے ہٹ جائیے یا کیا ہوگا، جنگ کے لیے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیے. ہم اس کے اور آپ کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں یہاں تک کہ ایک گروہ ہلاک و ناکام ہو جائے. اور وہ اسی طرح دھمکی آمیز باتیں کرتے ہوئے واپس چلے گئے. یعنی انہوں نے کیا کیا، دھمکی والی باتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنے ارادے اور ابو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کے سلسلے میں دھمکی آمیز باتیں کہتے ہوئے وہ وہاں سے روانہ ہوئے. یہاں تک کہ ابو طالب اپنی قوم کی دشمنی اور اس سلسلے میں کیا ہوئے، فکر مند بھی ہو گئے. چنانچہ ابو طالب کو اپنی قوم کی دشمنی اور درشتگی یعنی یہ اچھی نہیں گزری. ان کو ایک قسم کا یعنی ان کو بھی تکلیف پہنچی کہ اس قسم کی باتیں لوگوں نے مجھ سے کیوں کی ہے. وہ تمام قریشیوں کی مخالفت کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کرنے اور آپ کو بے یار و مددگار چھوڑنے کے لیے کسی بھی طور پہ تیار نہیں تھے. یعنی جناب ابو طالب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، ایمان نہیں لائے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی حال میں مشرکین مکہ کے پاس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. کسی بھی طور پہ دینے کے لیے تیار نہیں. یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی عقیل بن ابو طالب سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قریش کے لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ کے بھتیجے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اب حد کر دی ہے، ہمیں ہماری ہی مجلسوں اور عبادت گاہوں میں تکلیف دینی شروع کر دی ہے، لہٰذا اسے روکیے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کھلی دعوت کے طور پہ، اعلانیہ دعوت کے طور پہ مشرکین مکہ کی مجلسوں میں جا کر معبودان باطلہ کے بطلان کو ثابت کیا اور معبود برحق اللہ رب العالمین کی توحید کو پیش کیا. اسی چیز کو یہ لوگ کہنے لگے حضرت ابو طالب کے سامنے آ کے کہ ابو طالب آپ کے بھتیجے نے تو اب حد کر دی ہے، اور حد کی انتہا یہ ہے
کہ ہماری مجلسوں میں آ کر ہمیں تکلیف دینے لگے ہیں. تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے لگے ہیں. اور یقینی بات ہے کہ جو معبود ہی نہ ہو تو لوگوں کو اس گمراہی سے ہٹانے کے لیے بعض دفعہ ان کی حقانیت کو ان کے سامنے رکھنا پڑتا ہے. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ بت خانے میں گھسے اور تمام بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی ڈال دی اور کہا، جب لوگوں نے پوچھا کہ کیا تمہیں نے یہ کام کیا ہے، کہا یہ تو بڑے بت کا کام لگتا ہے، یہ تو بڑے بت کا کام لگتا ہے جس کے پاس کلہاڑی موجود ہے. چنانچہ لوگوں نے کہا یہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو پھر کہا کہ اسی سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے. یہ یعنی تمام عقلی دلائل ان کے سامنے پیش کیے اور انہوں نے خود اپنی زبان سے اس بات پہ اقرار کیا کہ نہ یہ بول سکتا ہے، نہ یہ سن سکتا ہے، نہ یہ ان کو قتل کر سکتا ہے، نہ یہ اپنا دفاع کر سکتا ہے. تو جب یہ تمام معاملات نہیں انجام دے سکتا ہے تو یہ معبود کیسا ہوا؟ یہ معبود کیسا ہوا؟ چنانچہ تمہیں چاہیے کہ تم ان باتوں کو سمجھو. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لات اور عزا اور اس قسم کے دوسرے معبودان باطلہ جو مشرکین نے اپنے نصب کیے ہوئے تھے کعبۃ اللہ کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مجلسوں میں جاتے اور ان کی قباحتوں اور ان کی کمزوریوں کو اور ان کے اس بطلان کو ان کے سامنے پیش کرتے تاکہ یہ معبود برحق اللہ رب العالمین کو پہچان لے. لیکن لوگوں نے اس کے برعکس معاملہ انجام دیا اور وہ اس بات کو سمجھنے کے بجائے وہ ابو طالب کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ اے ابو طالب، اگر آپ اپنے بھتیجے کو نہیں روکیں گے، اسے روک لیجیے، اگر اسے نہیں روکیں گے تو ابو طالب ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیے یا ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے. جیسے کہ ابھی ہم نے اس سے پہلے کی بات سنی. تو عقیل بن ابو طالب یہاں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مجلسوں میں عبادت گاہوں میں تکلیف دینی شروع کر دی ہے، لہٰذا اسے روکیے. ابو طالب نے مجھ سے کہا، اے عقیل، جاؤ محمد کو میرے پاس لے آؤ، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آؤ. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا کہ آپ کو آپ کے چچا جان بلا رہے ہیں. یہ دوپہر کا وقت تھا، شدید گرمی پڑ رہی تھی. چچا جان کے بلاوے پر آپ گرمی کی شدت کے باوجود حضرت ابو طالب کے پاس تشریف لاتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے پاس آئے تو ابو طالب نے آپ سے کہا، اے میرے پیارے بھتیجے، تمہاری قوم کے یہ لوگ میرے پاس آئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تم ان کی مجلسوں عبادت گاہوں میں انہیں برا بھلا کہتے ہو، چنانچہ تم انہیں تکلیف دینے سے رک جاؤ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی اور فرمایا، کیا تم یہ سورج دیکھ رہے ہو؟ اپنے چچا ابو طالب سے کہا. آپ سوچے اتنی عزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی کرتے ہیں، لیکن جب توحید کی بات آئی، جب اللہ کی وحدانیت کی بات آئی، معبودان باطلہ کے بطلان کی بات آئی، تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے ہی اخلاق کے اعلیٰ کردار کے مالک ہے، آپ کا اسوہ حسنہ ہے. اور وہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی توحید کی بات آئی تو کہنے لگے، اے میرے چچا، کیا آپ دیکھ رہے ہو، اس سورج کو دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، فما انا باقدر ان ادع ذلك منکم على ان تشتعلوا منها بشعلۃ. اللہ کے نبی نے کہا، اگر تم اس سورج کا ایک شعلہ بھی لے آؤ، چچا اگر آپ اس سورج کا ایک شعلہ بھی لے آؤ، تب بھی میں تمہیں دعوت دینا نہیں چھوڑ سکتا. یعنی اپنے چچا اور مشرکین کے جو دوسرے لوگ جو گروہ اللہ ابو طالب کے پاس آ کے وہاں بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر سورج کی ایک کرن بھی تم میرے پاس لے آؤ، ایک شعلہ بھی تم میرے پاس لے آؤ، تو میں تمہیں اللہ کے دین کی دعوت دینے سے نہیں روک سکتا. ابو طالب نے سرداران قریش سے کہا، میرے بھتیجے نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا ہے. یعنی ابو طالب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہمیشہ کرتے آ گئے ہیں، وہ اس بات کو کتنی یقینی طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر بھتیجے نے کوئی بات کہی ہے تو وہ حق ہے، وہ کسی کو تکلیف دینے والے معاملات انجام دے ہی نہیں سکتے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے ابو طالب نے بیان کیا کہ میرے بھتیجے نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کہی، کوئی غلط بات نہیں کہی ہے، لہٰذا تم لوگ واپس چلے جاؤ. امام ابن ہشام ابن اسحاق کے حوالے سے یہ بات بھی نقل کی جاتی ہے کہ قریش نے جب ابو طالب سے اپنی باتیں
کر لی، اور ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو بلایا اور کہا کہ میرے بھتیجے تمہاری قوم میرے پاس آئی ہے اور انہوں نے یہ باتیں کہی ہے، یہ باتیں جو ابھی آپ کے سامنے رکھی گئی، یہ باتیں انہوں نے بیان کی ہے، جو قوم نے کہا تھا وہ تمام باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو طالب نے پیش کر دی، لہٰذا مجھ پر اور اپنے آپ پر رحم کرو اور مجھ پر اور میری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، تمہاری قوم تمہاری جن باتوں کو ناپسند کرتی ہے اس سے رک جاؤ، ان باتوں سے ہمارے اور ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی ہے۔ ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کمزوری، معذوری، مجبوری بتائی تو آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہونے لگا، یہ گمان گزرا کہ شاید چچا ابو طالب نے اپنے طور پر کوئی فیصلہ کر لیا ہے اور وہ میرے لیے اپنی حمایت اور دفاع سے اپنی حمایت سے یعنی دور ہونا چاہتے ہیں، دستبردار ہونا چاہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہ بات بیان کی، یا عمی، اے میرے چچا، واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری على ان اترک هذا الامر حتى یظہرہ اللہ او اہلک فیہ ما ترکتہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی۔ ابن اسحاق نے جو سیرت نگار ہے انہوں نے یہ بات بیان کی کہ اللہ کے نبی نے کہا، چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائنے ہاتھ پر یعنی سیدھے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دے کہ میں یہ کام چھوڑ دوں تو بھی میں اللہ کے دین کی دعوت سے باز نہیں آؤں گا، یہاں تک کہ اللہ اس دین کو غالب کر دے یا میں اسی راہ میں ہلاک کر دیا جاؤں، یعنی اسی دین کی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں مجھے ہلاک کر دیا جائے۔ آپ سوچیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پہنچانے کی فکر تھی۔ اسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں کہ اگر چچا ہٹ جاتے ہیں تو ہٹ جائے، چچا کی ذات نہیں ہے میری حفاظت کرنے والی، میری حفاظت کرنے والی ذات تو اللہ رب العالمین کی ہے، چچا کو تو ایک معمولی سا ذریعہ اللہ نے بنایا ہے۔ چنانچہ یہ فرما کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو نکل آتے ہیں، پھر آپ اٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ جناب ابو طالب نے جب آپ کو جاتے ہوئے دیکھا تو آپ کو آواز دے کر واپس بلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے بلایا کہ اے محمد، اللہ کے نبی کو آواز دی اور کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اذهب یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجے، تم جاؤ، اذهب اٹھو، اے محمد، اے بھتیجے جاؤ، جو جی چاہے، فقل ما احببت فواللہ لاسلمک لشیء ابدا، اے میرے بھتیجے، اے میرے بھائی کے بیٹے، جاؤ، جو جی میں آئے کہو، اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ یعنی ابو طالب نے اس بات کا اعلان کر دیا، ابن اسحاق نے یہ بات نقل کی کہ ابو طالب نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ جاؤ، جو دل میں آئے وہ کرو، میں تمہیں کبھی ان مشرکین کے حوالے نہیں کروں گا، کبھی ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ آپ سوچیں، یہ کیفیت تھی، یہ تمام معاملات تھے، اور یہ ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 3 یعنی کئی دفعہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے، اور تیسری مرتبہ بھی ابو طالب کے پاس آ کر اس قسم کی باتیں انہوں نے کی، اور ابو طالب نے ہر دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں وہ کھڑے گئے۔ یہ دوسری دفعہ تھا۔ تیسری دفعہ پھر حضرت ابو طالب کے پاس وہ آئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود اپنی دعوت و تبلیغ سے رکے نہیں اور مسلسل لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے، لوگوں کو اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف بلاتے رہے، تو یہ تیسری دفعہ پھر ابو طالب کے پاس آئے۔ کون؟ مشرکین مکہ۔ جب مشرکین مکہ کو معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ و اشاعت سے روکنے کی دوسری کوشش بھی ناکام ہو گئی ہے، اور ہماری کسی دھمکی اور کسی قسم کے دوسرے معاملات کے سلسلے میں ابو طالب پر کوئی اثر نہیں ہوا، تو نہ ابو طالب نے محمد کے دفاع سے کنارہ کشی اختیار کی، اور نہ ہی انہیں ہمارے حوالے کرنے پر تیار ہوئی۔ یعنی ابو طالب نہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور نہ دوسری جانب نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر رہے کہ مشرکین کے حوالے کر دے اور کہے کہ جو تم چاہو اس کے ساتھ انجام دو، معاملہ انجام دو، تو کہہ رہے کہ نہ اللہ کے نبی کو ہمارے حوالے کر رہے، محمد کو ہمارے حوالے کر رہے۔ چنانچہ
یہ جب باتیں مشرکین کے سامنے آئی تو مشرکین پھر ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، قریش اس بار ابو طالب کی خدمت میں پہنچے اور یہ بات کہنے لگے کہ اے ابو طالب، ہم آپ کے پاس قریش کے نوجوان عمارہ بن ولید کو لے کر حاضر ہوئے۔ آپ دیکھیں یہ تیسری کوشش ہے اور یہاں ایک آفر لے کے آئے ہیں، یہاں آفر لے کے آئے ہیں کہ ہم عمارہ بن ولید کو آپ کے پاس حاضر 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 لے کے یعنی لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ حسن و جمال کا مالک ہے، حسین نوجوان ہے، حسن و جمال کا مالک ہے، افوان و شباب ہے، طاقت و قوت کا مالک ہے۔ یہ تمام اس کے اندر کیا ہے؟ صلاحیتیں موجود ہے۔ قوت توانائی کے اعتبار سے مکہ کا کوئی شخص اس کا ضرب المثل نہیں ہے۔ یعنی حضرت ابو طالب کے پاس آ کر یہ تمام چیزیں یہ پیش کر رہے، کس شخص کے سلسلے میں؟ عمارہ بن ولید کے سلسلے میں، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہم اسے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اسے اپنا فرزند بنا لیجیے، اسے اپنا بیٹا بنا لیجیے۔ یہ ہر میدان اور ہر جنگ میں آپ کا دست و بازو ہوگا۔ اگر اسے قتل کیا گیا تو ساری دیت پر صرف آپ ہی کا حق ہوگا، ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ بس اس کے بدلے میں یہ کہہ دیجئے کہ اپنے بھتیجے اور ہمارے درمیان سے ہٹ جائیے اور اسے ہمارے حوالے کر دیجئے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے مشرکین مکہ کے درمیان سے کیا کیجئے؟ ہٹ جائیے اور اللہ کے نبی کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ یعنی یہ پیشکش، یہ آفر لے کے حضرت ابو طالب کے پاس مشرکین مکہ کا تیسرا وفد آیا، تیسرا گروہ آیا، جنہوں نے یہ باتیں پیش کی کہ عمارہ بن ولید کو آپ لے لیجئے، اس کے تمام معاملات آپ کے سپرد ہوگے۔ یہ تمام چیزیں انہوں نے پیش کی۔ قوم کی وحدت کو جو شخص یعنی اللہ کے نبی کے سلسلے میں کہہ گئے کہ قوم کی وحدت کو جس نے پاگا پاگا کر دیا، قوم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، وہ قوم کے بہترین اور عقل مند لوگوں کو احمق کہتا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں مشرکین مکہ نے کہی کہ دشمنی ختم ہو جائے گی ہمارے درمیان سے، آپ ہٹ جائیے، اللہ کے نبی کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ ہم آپ کو ایک آدمی کے بدلے دوسرا آدمی دے رہے ہیں، آپ محمد کو ہمارے حوالے کر دیجیے تاکہ ہم اسے ٹھکانے لگا کر اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ ایسا کرنا قوم کی وحدت کے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ یعنی کیا کہنے لگے کہ ایسا کرنا قوم کے اتحاد کے لیے اشد ضروری ہے۔ ابو طالب نے ان کی تمام باتیں سنی، تمام باتیں سننے کے بعد ابو طالب نے یہ پیشکش حقارت کے ساتھ مسترد کر دی، یعنی اس کو رد کر دیا کہ ایسی کوئی پیشکش تمہاری قبول نہیں کی جائے گی۔ سرداران قریش کو دو ٹوک جواب دیتے ہوئے ابو طالب نے بیان کیا، واللہ ما انصفتمونی توتونی ابنکم اغزوکم وأوتيكم ابن أخي تقتلونه هذا والله لا يكون أبدا أفلا تعلمون أن الناقة إذ قدت ولدها لم تحني إلى غيري۔ حضرت ابو طالب نے جو جواب دیا وہ جواب تاریخ کے الفاظ کے ساتھ آج بھی اہل تاریخ نے نقل کیا ہوا ہے، اور وہ واقعی میں ایسے الفاظ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت ابو طالب کی محبت کو ظاہر کرتا ہے، ظاہری، اور آپ سے کتنی محبت ان کو تھی اس کا اندازہ آپ ان الفاظ سے لگائے۔ کہتے اللہ کی قسم تم نے یہ پیشکش کی ہے کہ مجھ سے یعنی یہ پیشکش جو تم نے مجھے کی ہے، اس پیشکش کے اندر انصاف نہیں کیا ہے، اس پہ تم نے انصاف نہیں کیا ہے۔ تم مجھ سے اپنا بیٹا یعنی تم مجھے اپنا بیٹا دینا چاہتے ہو، یعنی تم اپنے ایک شخص کو مجھے دینا چاہتے ہو تاکہ میں اس کو کھلاؤں، اس کو پلاؤں، اس کی دیکھ بھال کروں، اس کے کھانے پینے کا انتظام کروں، اور تم مجھ سے میرے بیٹے کو چھیننا چاہتے ہو، یعنی میرے بھائی کے بیٹے، میرے بھتیجے کو چھیننا چاہتے ہو، لینا چاہتے ہو تاکہ میں تمہیں اسے تمہارے حوالے کر دوں اور تم اسے قتل کر ڈالو۔ واللہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جب اونٹنی اپنا بچہ گود دیتی ہے تو کسی دوسرے بچے سے پیار نہیں کرتی؟ یعنی مثال دیتے ہوئے، اہل عرب کو مثال دیتے ہوئے، کیونکہ وہ خود اونٹ پالنے والے لوگ تھے، تو کہا کہ جب اونٹنی اپنے بچے کو گود دیتی ہے تو دوسرے بچے کو پیار نہیں کرتی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر میں تمہارے بچے کو لے کر اپنے پاس رکھ لوں گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم اسے قتل کر دو۔ یہ کیسے انصاف کی بات ہے کہ تمہارے بچے کو میں پالوں اور میرے بھتیجے کو تم لے جا کے قتل کر دو؟ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ انداز تھا ان کا محبت کا، لیکن اس کے باوجود ایمان نہ لائے اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے سزا کے مستحق بنے، جہنم میں جانے کے مستحق بنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان ایک بڑی عظیم نعمت ہے، اللہ نے یہ ایمان عطا کیا ہے، تو اس ایمان کے سلسلے میں کئی وعدے اللہ نے کیے۔ کئی اللہ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم سیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، تو کہیں اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آپ اندازہ لگائیں یہ ایمان اور عمل صالح کی اہمیت کو اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے متعدد مقامات پہ بیان کیا۔ کہیں تو یہ کہا کہ اے لوگوں اگر تم ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارو گے تو زمین کی خلافت ہم تمہیں عطا کر دیں گے، زمین تمہارے ماتحت کر دیں گے، ان لوگوں کے ماتحت کر دیں گے جو تم میں سے ایمان اور عمل صالح والے ہیں۔ تو کہیں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا کہ قسم ہے زمانے کی تمام کے تمام لوگ گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا، عمل صالح کیا اور حق کی وصیت کی اور صبر کیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے متعدد مقامات پہ ایمان اور عمل صالح کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے، لازم اور ملزوم قرار دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائے اگر ایک انسان اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے اور وہ شرکیہ کام بھی کرتا ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادات بھی کرتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو سجدہ بھی کرتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں سے دعائیں بھی مانگتا ہے، آپ اندازہ لگائیں کیا اس کے یہ اعمال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اس کلمہ شہادت کی گواہی کے حقوق کے تحت ہے؟ جو گواہی اس نے دی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ کر اس نے جو گواہی دی ہے، کیا اس کے وہ عبادات، اس کے وہ معاملات یا اس کا وہ دعویٰ کہ میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں زبانی دعویٰ ہے؟ کیا اس کا وہ دعویٰ دلی محبت کا دعویٰ ہے؟ ابو طالب بھی اللہ کے نبی سے دعویٰ کرتے تھے محبت کا، ابو طالب بھی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت کرتے تھے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی کی شریعت کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، لا الہ الا اللہ کی گواہی نہیں دی اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ آپ کے فرامین کو اپنی زندگی کا لاہ عمل نہیں بنایا، جس کی وجہ سے کیا معاملہ پیش آیا کہ ابو طالب کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، ابو طالب کے انتقال کے بعد صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی ابو طالب کی شخصیت وہ ہے کہ جن کے ذریعے سے آپ کو بہت فائدہ پہنچا، کبھی مشرکین آپ پہ حملہ آور نہیں ہوئے، کبھی مشرکین نے ابو طالب کے دبدبے اور خوف کی وجہ سے مشرکین آپ کے اوپر ڈائریکٹلی آپ کے خلاف محاذ آرائی انہوں نے نہیں کی۔ اے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ابو طالب کو بھی آپ کی جانب سے کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا ابو طالب بھی جنت کے مستحق بنیں گے؟ میں نے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ ابو طالب کا معاملہ کیا ہوگا آخرت میں، صحابہ کا پوچھنے کا مطلب یہ تھا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو طالب مجھ سے انتہائی محبت کرتے تھے، اس محبت کی وجہ سے اللہ رب العالمین چونکہ انہوں نے ایمان نہیں لایا ہے، ایمان کو انہوں نے قبول نہیں کیا ہے، ایمان کی گواہی انہوں نے نہیں دی ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی انہوں نے نہیں دی ہے، چنانچہ اسی وجہ سے ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، لیکن چونکہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے اللہ نے ان کے جہنم میں ڈالنے کے بعد اللہ نے ان کے معاملات کو جہنم کے سب سے ہلکے عذاب سے، یعنی ان کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، اور وہ عذاب کی کیفیت یہ ہوگی کہ جوتی پہنائی جائے گی آگ کی جس سے دماغ کھولتا ہوگا، جوتی آگ کی پہنائی جائے گی جس سے دماغ کھولتا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائے ابو طالب ہے اللہ کے نبی کے چچا ہے، رشتہ بھی ہے، عزیز و اقارب ہے، اللہ کے نبی سے انتہائی محبت کرتے ہیں، آپ کا دفاع کرتے ہیں، یہ تمام کوالٹیز ہے، لیکن ایمان نہیں ہے، اور ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا ہے کہ زبانی محبت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس جذباتی محبت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو ایمان جہاں ہو تو ایمان کے ساتھ اللہ کے نبی سے محبت بھی ہو، اور محبت کیسی ہو آئیے اس کی بھی ایک مثال دیتے ہوئے میں آپ کو چلتا ہوں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اوتھنٹک حدیث ہے، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنے بیوی بچوں میں ہوتا ہوں
اللہ کے نبی جب میں اپنے بیوی بچوں میں ہوتا ہوں اور مجھے آپ کی یاد آ جاتی ہے، مجھے آپ کی یاد آ جاتی ہے اللہ کے نبی، میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ جب مجھے آپ کی یاد آ جاتی ہے تو میں بے چین ہو جاتا ہوں، میں بے چین ہو جاتا ہوں، یہاں تک کہ مجھے سکون نہیں ملتا، لیکن بے چینی ختم نہیں ہوتی جب تک میں آپ کو آ کے دیکھ نہ لوں، میں آپ کے پاس نہ آ جاؤں، اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھ نہ لوں کہ آپ اطمینان سے ہے، سکون سے ہے، باحفاظت ہے۔ اللہ کے نبی جب تک میں آپ کو آگے دیکھ نہیں لیتا ہوں مجھے سکون نہیں ملتا اللہ کے نبی، لیکن جب میں اپنی موت کو یاد کرتا ہوں اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ صحابی کہہ گئے اللہ کے نبی جب میں اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں اور اس بات کو یاد کرتا ہوں کہ آپ جنت میں تو اعلیٰ مقامات میں ہوں گے، اور اگر میں جنت میں گیا بھی تو پتہ نہیں آپ کو دیکھ پاؤں گا کہ نہیں پاؤں گا، اللہ کے نبی مجھے بڑا خوف ہوتا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، اگر جنت میں گیا تو آپ کو دیکھنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی میں غمگین ہو جاتا ہوں، میں بے چین ہو جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی کوئی نسخہ بتائیے، کوئی عمل بتائیے کہ اللہ کے نبی معاملہ آسان ہو جائے۔ ابھی کوئی اللہ کے نبی خاموش ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ اللہ نے عرش سے آیتیں نازل کر دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر آیتیں نازل کر دی اور کہا اے لوگوں سنو، جو شخص اللہ کی اطاعت کرے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا۔ آپ دیکھیں بات محبت کی ہو گئی ہے، صحابی بات محبت کی کر رہے ہیں، اللہ آیتیں اطاعت کی نازل کر رہا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ بنا اطاعت کے محبت قائم نہیں ہو سکتی۔ جب تک بندہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا وہ حقیقت میں اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کر سکتا۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہو اس کی باتوں کو تسلیم کریں، اس کی باتوں کو مانیں، اس کی باتوں کو مانتے ہوئے اپنے معاملات کو انجام دیں۔ جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھرتے ہیں، دم بھرتے ہیں، زبان سے اعلان کرتے ہیں، جل سے جلوس نکالتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس محبت کو عملی جامہ پہنائیں۔ اور عملی جامہ کیسے پہنایا جائے گا؟ اللہ نے آیت نازل کی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہے، جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں میں سے ہے، صدیقین ہیں سچے لوگوں میں سے ہے، والشہداء شہیدوں میں سے ہے، والصالحین اور نیک اور اچھے لوگوں میں سے ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، اللہ نے بیان کیا یہ جنت کے بہترین ساتھی ہوں گے، یہ جنت کے بہترین ساتھی ہوں گے۔ صحابی کو جواب دے دیا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے جنت میں تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارو۔ چنانچہ اگر آج بھی ایسے لوگ، ایسے مسلمان آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر جو موجود ہے، ایمان والے ہیں، ایمان کا اعتراف کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول کی اطاعت زندگیوں کے اندر موجود نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے معاملات بگڑے ہوئے ہیں۔ دعویٰ تو ہے محبت رسول کا، دعویٰ تو ہے اللہ اس کے رسول کی محبت کا، لیکن وہ دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے، وہ دعویٰ سچا دعویٰ نہیں ہے، وہ دعویٰ حقیقی دعویٰ نہیں ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں اس دعوے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ اپنے دعوے کو سچے کرنے کے لیے، اپنے دعوے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیماریوں سے، وباؤں سے، فتنوں سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، دین اور دنیا کے معاملات میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کا یہاں جمع ہونا، علم کو سیکھنا، سکھانا اور دوسروں تک اس کو پہنچانا، اس کو قبول فرمائے اور اس کو دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے، مال و دولت میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے، انشاءاللہ درس یہی ختم کیا جائے گا، آگے کی چیزیں ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے کیونکہ ٹائم ختم ہونے کو۔ جی کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے۔
جی کوئی سوال ہے کسی کا؟ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ آپ جاؤ آگے جاؤ. جی بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ جی شیخ. جی کوئی سوال ہے کسی کا؟ کسی کا کوئی سوال ہے؟ اچھا یہ بتائیے ابو طالب کے پاس مشرکین مکہ کا وفد کتنی دفعہ آیا؟ ابھی تک کتنی دفعہ پڑھ چکے ہم؟ جی کتنی دفعہ آیا مشرکین مکہ کا وفد؟ کسی کو نہیں پتا؟ تین مرتبہ. جی 3 مرتبہ. ابھی 3 مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں. تیسری دفعہ یہ تھا جو ابھی آج ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے. اور تینوں ہی دفعہ حضرت ابو طالب نے کیا کیا؟ ان کا دفاع کیا. اچھا محبت رسول کا اگر کوئی زبان سے دعویٰ کرے اور کتاب و سنت پہ عمل نہ کرے تو کیا یہ دعویٰ سچا دعویٰ ہے؟ نہیں یہ سچا دعویٰ نہیں ہے. سچا دعویٰ کس کو کہیں گے؟ کہ جس محبت جو شخص زبان سے کہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو اس کے لیے سچے دعوے یعنی سچے دعوے کے لیے کیا کون سا کام کرنا چاہیے اس کو؟ عمل ہونا بھی ضروری ہے. جی کس چیز پہ؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ. اطاعت پر. جی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اعمال صالحہ کو انجام دینا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. دعا پڑھیے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء. ایک منٹ کلاس لے گئے نا بیٹے.